اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کا کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں۔ ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ تعالی شہادت عطا کرے تو فوج اپنا سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمر کو جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے قتل کیا جائے، پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کمانڈر بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل، گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانڈروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ قناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی تھیں، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمر نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ۔ سردار اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہل مجھے ان کے متعلق اطلاع ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ سردار اعلیٰ نے کہا، میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں۔ پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا۔ ہرقل نے کہا، ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب
سے शुतर सवारों के भेस में आगे भेज दिया गया। उन आदमियों ने रात आगे कहीं जाकर गुजारी और अगली शाम को वापस आए। वो जो खबर लाए थे वो अच्छी नहीं थी। वो दूर आगे चले गए थे। पहले उन्हें गुस्सान के 2 कुंबे नजर आए जो नकल मकानी करके कहीं जा रहे थे। दोनों कुंभों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें ज्यादा थीं। वो लोग अमीर कबीर मालूम होते थे। उनका सामान कई ऊंटों पर लदा हुआ था। ये काफिला एक जगह आराम के लिए रुका हुआ था। मुजाहिदीन भी वहीं रुक गए और उन्होंने काफिले वालों के साथ राहो रस्म पैदा कर ली और ये जाहिर न होने दिया कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो बसरा जा रहे हैं और वहाँ से तिजारत का सामान लाएंगे। काफिले के आदमियों ने उन्हें बताया कि यहीं से वापस लौट जाओ। रोम के बादशाह हरकल का लश्कर लूटमार और कत्ल गारत करता चला आ रहा है। तुमसे ऊंट और मालो दौलत छीन लेंगे और हो सकता है तुम्हें कत्ल भी कर दें। फिर हरकल की फौज कशी की बातें होती रहीं। पता चला कि उन्होंने हरकल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है कि ये फौज उर्दन में दाखिल होकर लूट मार कर रही है। उन कुंभों में चूंकि औरतें ज्यादा थीं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये लोग भाग निकले। मुजाहिदीन के लिए जरूरी हो गया कि वो हरकल के मुतालिक सही सूरत हाल मालूम करें। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए। उन्हें गुस्सान की एक बस्ती नजर आ गई। वो बस्ती में चले गए। बताया कि वो बसरा जा रहे हैं, मगर रास्ते में रहजनों ने उन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने उन्हें खाना खिलाया और खासी आवभगत की। वहाँ से उन्हें सही इत्तला मिली। सही सूरत हाल ये थी कि हरकल और कबीला गुस्सान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया था। कबीला गुस्सान ने अपनी फौज हरकल की फौज में शामिल कर दी थी और दोनों फौजों का रुख मदीना की तरफ था। मौरखों ने हरकल की फौज की तादाद 1 लाख और 1 लाख गुस्सान की फौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज मौरख इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो दोनों फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फौज की तादाद सब ने 3000 लिखी है। अगर हम वापस चले गए तो ये हरकल और गुस्सान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीने तक चले आओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम दुश्मन को यहीं पे रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम ले आए। हम इतना वक्त जाया नहीं कर सकते। अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को ये तासुर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं हूँगा कि हम पसपा होकर आए हैं। जैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जान कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गुस्सान की फौज में ईसाइयों की तादाद ज्यादा है। ईसाई अपने मजहब की खातिर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3000 मुजाहिदीन के नारे जमीन व आसमान को हिलाने लगे। सिपहसालार जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने आगे को कूच का हुक्म दे दिया। मौरखीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही खतरनाक इम्तिहान में डाल दिया। हरकल और गुस्सान के सरदार आला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हजार नफरी की फौज अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हरकल और गुस्सान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बलका पहुंचे। उन्हें और आगे जाना था, लेकिन गुस्सान की फौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गुना थी, रास्ते में हायल हो गए। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन को दूर ही रोक लिया और एक बुलंद जगह खड़े होकर इलाके का जायजा लिया। उन्हें ये जमीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सालारों से मशवरा करके जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन को पीछे ले आए। गुस्सान की फौज ने उसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताक़ुब किया। जैद रजी अल्लाह अन्हु मौता के मकाम पर पहुंच गए और फौरन अपने मुजाहिदीन को लड़ाई की तरतीब में ले लिया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तरतीब दिया, दायां और बायां पहलू और कल्ब। दाएं पहलू की कमान कुतबा बिन कतावा के पास और बाएं पहलू की इबाया बिन मालिक के हाथ थी। जैद खुद कल्ब में रहे। अल्लाह के सच्चे नबी के आशिकों, जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को ललकारा, आज हमें साबित करना है कि हम हक के परिस्तार हैं। आज बातिल के नीचे से जमीन खींच लो, अपने सामने बातिल का लश्कर देखो और उससे मत डरो। ये लड़ाई की ताकत नहीं, ये जुर्रत, जज्बे और दिमाग की जंग है। मैं तुम्हारा सिपाह सालार हूँ और अलम बरदार भी। दुश्मन का लश्कर इतना ज्यादा है कि तुम उसमें गुम हो जाओगे, लेकिन अपने होश गुम न होने देना। हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे मरेंगे। जैद ने अलम उठा लिया। दुश्मन की तरफ से तीरों की पहली बौछार आई। जैद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन के दाएं और बाएं पहलू फैल गए और आगे बढ़े। ये आमने सामने का तसादुम था।
مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا، وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائیوں جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا، ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا، علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے، ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا، جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ سے یہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑے تھے کہ غسانیوں پر ان کا روب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانڈروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنے سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد، خالد، خالد۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ عنہ سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔
غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی، لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا، جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپاہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مروب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپاہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام رویداد پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، خاموش، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔